لا إله إلا الله لا إله إلا الله Tawheed-Sunnah.com لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليا ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. की नमाज के बाद जो हमारा सफेद अजरान आते हैं जिनका खाना होता होगा वो उम्र के हिस्से में तशरीफ ले जाए, उससे मुआज़माना दरखास्त है शोर न हो। बकिया मजमा जो है बीमार के करीब तशरीफ है, इंशाल्लाह फौरन बयान शुरू होगा। الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों,
اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے آج ایک اور بڑی رات ہم کو نصیب فرمائی. یہ راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. اکثر علماء کا کہنا ہے کہ شب قدر انہی راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ نصیب کرتے ہیں. آج 25ویں رات ہے. اگر شب قدر ہو تو دعا کریں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع کیا دعا کریں اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. خیر میرے پیارے دوستوں، کئی راتوں سے ہم باتیں کرتے آ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں یاد دلا دوں. سب سے پہلے ہم نے اس پر بات کی تھی کہ غیبت کرنا حرام. بھائی غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا حرام ہے، اس سے آدمی کا روزہ برباد ہو جاتا ہے. پھر ایک مجلس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. بھائی کریں گے نا روزانہ انشاءاللہ، تھوڑا 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 بھائی کریں گے تلاوت انشاءاللہ. پھر ایک بات، دل میں کسی کی جلن نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے بھی اللہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہوئی تھی کہ آپس میں گالی گلوچ یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اور کل ہم اون میں جمع تھے مدینہ مسجد میں، وہاں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر بڑی رات بھی اپنی بنانا ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. جس کے ماں باپ راضی ہے اللہ اس کی عبادت قبول کرتا، اور اللہ کی قسم جس کی ماں اس سے ناراض یا جس کے ابا اس سے ناراض اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا. تو میرے دوستوں یہ سب باتیں ہو چکی ہے. آج ہمیں پھر ایک نئی بات پر آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. سب سے پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں. میری زبان پر اللہ، آپ جس سے بیٹھے سب ساتھ میں کہیں بھائی سب کی زبان پر اللہ. میں نے کہا نا کہ ذکر کوئی زور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو عادت بناؤ، عادت بناؤ، ایسی عادت بناؤ کہ زبان پر اللہ اللہ، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں بھی اللہ اللہ، ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے میں اللہ 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 کی صدا بلند ہوتی رہے اور اللہ اپنی معرفت ہم کو عطا کرتا رہے. تو چلو میرے پیارے بھائیوں، میری زبان پر اللہ، آپ جتنے بیٹھے گردن جھکا دو، گردن جھکا دو پیار محبت کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو جھکانا پڑتا ہے، اللہ کی معرفت کے لیے گردنیں جھکانی پڑتی. سب اپنی گردن جھکا کر پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ، آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کی زبان پر اللہ شروع کریں. اللہ 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 لا
ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہم سب مل کر آپ کا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. میں نے درود پاک کی فضیلت بہت پہلے بتائی تھی, آج پھر اسی فضیلت کو دہراتا ہوں. اس لیے دہراتا ہوں کہ ہم سب مل کر دل و جان سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کا وقت زیادہ لے لوں گا کوئی حرج تو نہیں نا؟ کل تو سنڈے چھٹی ہے نا؟ ارے بولو نا. آپ کی فکر کا, آپ کے آرام کا میں خیال کرتا ہوں. الگ بات ہے آپ لوگ میرے آرام کا مت خیال کرو. یہاں تو یہ مسجد میں تو آیا معلوم نہیں ہوتا کیا مولانا عبدالرؤف حافظ عبدالرؤف کہاں گئے, کھانے چلا گیا ہوگا. اس لیے کہ اس کو جتنا نچوڑنا تھا مجھے لیمو کی طرح نچوڑ لیا اس نے. خیر میرے پیاروں, میں درود پاک کی فضیلت بتاتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ زندگی بھر درود پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. اتنی پیاری فضیلت ہے, اتنی پیاری فضیلت ہے. ایک مرتبہ کہو صلی اللہ, بلند آواز سے صلی اللہ. آپ نے کہا نا صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس پر کیا ہوا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ ہم کو درود پاک سے محبت عطا فرمائے. کان کھول کر سننا, ذرا لمبی روایت ہے, اس کے ایک ایک کڑی کو دیکھتے جانا. اللہ تعالیٰ درود پاک سے محبت خوب عطا فرمائے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی امتی ایک مرتبہ درود پڑھتا صلی اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب میرا امتی ایک مرتبہ درود پڑھتا اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا. ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کس کو پیدا کرتا؟ آپ کہتے جاؤ سبحان اللہ کہتے جاؤ. یہ حدیث اتنی پیاری ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا امتی ایک مرتبہ درود پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا. اس فرشتے کو پیدا کرتا جس کے 18,000 پر ہوتے ہیں. اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا, اس کے پر کتنے ہوتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور کا سمندر اس کے سامنے لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک نور کا سمندر اس کے سامنے لاتے ہیں. فرشتے کو کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ اس میں غوطہ لگا, یہ فرشتہ اس میں غوطہ لگا, وہ فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ لگائے. اور اس کے بعد اب ہمارے آقا فرماتے ہیں جب وہ فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ لگائے, اس کے بعد نکلے 18,000 پر نہ جانے کھانے زیادہ نور کے قطرے پیدا ہو جاتے ہیں.
نور کے سمندر میں اس نے غوطہ لگایا. جب فرشتہ باہر نکلا کتنے پڑ گئے؟ 18,000 پر چھوٹے چھوٹے نور کے قطرے, نور کی بوندے. جیسا ہم لوگ اگر وضو کر کے آئے تو ہماری داڑھی پر پانی کی بوندیں ہوتی ہے, ہم غسل کر کے آئے تو ہمارے سر کے بال پر پانی کی بوندیں ہوتی ہے. تو وہ فرشتہ جس کے 18,000 پر جب وہ نور کے سمندر میں ڈبکی لگایا اور اس کے بعد میں وہ فرشتہ جب باہر آیا تو اس کے 18,000 پر چھوٹے 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 نور کے قطرے, نور کے ڈراپ, نور کی بوندیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, کتنے نور کے کپڑے, کتنی نور کی بوندیں. اللہ فرماتے میری قسم ہر نور کے قطرے سے ایک فرشتے کو پیدا کروں گا. یعنی سوچو ہم نے تو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہا, یہاں ایک فرشتہ پیدا ہو گیا, کتنے پر والا, پھر نور کے سمندر میں غوطہ لگایا تو نہ جانے کتنے نور کے قطرے اس کے اوپر آئے اور اللہ نے سب نور کے قطرے سے ایک ایک فرشتے کو پیدا کیا. تو بتاؤ فرشتوں کی جماعت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ارے بولو نا, فرشتوں کی جماعت ہو, کتنے فرشتے ہو گئے کوئی گن نہیں سکتا. اس لیے 18,000 پر کتنے نور کے قطرے 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 اللہ نے ہر ایک سے فرشتے کو پیدا کیا. ارے معلوم نہیں پورا میدان فرشتوں کا جمع ہو گیا. جب سارے فرشتے جمع ہو گئے, سب کہو سبحان اللہ, جب سارے فرشتے جمع ہو گئے تو سارے فرشتوں نے مل کر کہا اے اللہ تو نے ہم کو اچانک پیدا کیا تو ہم کیا کریں؟ سارے فرشتے پیدا ہو گئے, پورا میدان بھر گیا. سارے فرشتوں نے پوچھا اللہ ہم کیا کریں؟ سارے فرشتوں نے پوچھا یا رب اے ہمارے پروردگار ہم کیا کریں؟ ہم رکوع کریں, ہم سجدہ کریں, ہم توبہ کریں, ہم دعا کریں, ہم تسبیح پڑھیں, ہم تسبیح بیان کریں, اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ رب الجلال نے فرمایا سبحان اللہ. اللہ کیا جواب دے رہے سنیں, یہ فرشتے پوچھے ہم کریں کیا؟ اتنے زیادہ فرشتے پیدا ہو گئے, ہم کریں کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فرشتوں مجھے تمہارے رکوع کی ضرورت نہیں, بولتے جاؤ نا, مجھے تمہارے رکوع کی ضرورت نہیں, مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں, مجھے تمہارے کلام کی ضرورت نہیں, مجھے تمہارے توبے کی ضرورت نہیں, مجھے تمہارے توبے کی ضرورت نہیں, مجھے تمہارے سبحان اللہ کی ضرورت نہیں, مجھے تمہارے الحمدللہ کی ضرورت نہیں, مجھے تمہارے اللہ کی ضرورت نہیں. اے فرشتوں میرے بندے نے جو آخری ہمارا تو ایک ہی کام ہے, میرے بندے نے جو ضرور پڑا ہے اب قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا. تو بتاؤ ہم نے یہ کام کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ پھر ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ ہو. بس جس کو جتنے مزدور لگانے وہ لگاتا جا. ارے بولو نا سبحان اللہ. ارے سبحان اللہ بھی بول لیا کرو, اس سے کہ جب کوئی سبحان اللہ بولتا ہے نا تو اللہ جنت میں کھجور کا درخت اس کے نام کا لگاتا ہے. اب آپ تو آہستہ آہستہ بولتے ہو, کہیں ایسا نہیں کہ ٹیڑھا درخت لگ جاتے ہیں. کہے وہ شرما کے کاٹ کو ہو بھائی, کہو نا سبحان اللہ, کہو نا صلی اللہ ہو صلی اللہ ہو. اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم کو خوب محبت عطا فرمائے. چلو پڑھو گے درود پاک پڑھو گے انشاءاللہ. ابھی ہمارے جنید بھائی نے مجھے بتایا کہ 12 بجے وہاں چنگڑ مسجد میں پہنچنا. میں نے کہا نہیں ہو سکتا, یہ لوگوں نے میرے کو کیا سمجھا ہے, کوئی مشین سمجھا ہے, کیا سمجھا ہے. تو بھائی یہاں 10 بجے تقریباً مجھے بٹھایا ہے, 12 بجے کہتے چنگڑ مسجد میں بیان شروع کرنا. میں نے کہا کیسا ہوگا بھائی, کچھ کھانے پینے تو دو. وہ آدھا عبدالرؤف نے کھانے نہیں دیا, آدھا جنید بھائی نے کھانے نہیں دیا, تو میرا تو دن کا بھی روزہ ہے رات کا بھی روزہ, ایسا 24 گھنٹے کا روزہ کائے کو رکھواتے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی ہاں چنگڑ جائیں گے 3 بجے. کتنے بجے؟ تو 3 بجے تک بولوں. سب کا پانی سب نے ایک ہی پانی پیا ہے کیا؟ بھائی یہاں سے فارغ ہوں گے, پھر چنگڑ مسجد میں پہنچنا ہے, وہاں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جانا ہے. ہو جاؤ گے انشاءاللہ. آپ اپنا کام دیکھتے جانا, لیکن 3 دن اور 3 رات تقریباً میں وہیں پر رہوں گا, صبح ہو دوپہر ہو شام ہو رات ہو, اور ہم کو بہت زیادہ کام کرنا ہے. ابھی آج رات کو بھی جا کر ہم کو 40 دنوں کا ختم کریں گے انشاءاللہ. ختم خاجگان بھی کرنا ہے کل, اور وظائف نقشبندیہ بھی کرنا ہے, اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے, اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرنا ہے, اور اللہ کے پاک ناموں کا ورد بھی کرنا. مطلب یہ 3 دن اور 3 رات میرے پیارو, اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا, کل تو ویسے بھی اتوار چھٹی کا دن ہے, تو ایک دن اپنے گھر کو چھوڑ کر کل میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, آپ اس مسجد میں آ جاؤ. ہم پورا دن بس ایک کوشش کریں کہ خدا کے دروازے پر جائے اور فیصلہ کرے, جب تک راضی نہیں ہوگا میں واپس نہیں آؤں گا. کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ. ہم سب مسجد میں جائیں گے, اور چنگڑ مسجد میں وہ 12 بجے کا اعلان لگا ہوگا, لیکن وہ 12 بجے کا اعلان میں کینسل کرتا ہوں, اس کو 3 بجے کا کرتا ہوں, تاکہ میرے کو بھی تو 2 روٹی کھانے کو ملے گی نا بھائی.
میں نے اس طریقے سے یہاں بٹھایا وہاں بٹھایا یہاں بٹھایا وہاں بٹھایا. ارے یہ کوئی مشین ہے جس کو چابی دیتے جاؤ اور ایک کھلونا چلتا جا رہے ہیں. خیر بھائی سب ضرور پڑیں گے انشاءاللہ. بھائی سب پڑھیں گے نا ضرور پاک. میں تھوڑا آپ کا موڈ فریش کر رہا ہوں اس لیے کہ آج بہت پتے کی بات پر ہم کو آنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. دعوت سے میری زبان پر محمد, آپ سب کی زبان پر صلی اللہ شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد. محمد 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 الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الرسالي محمد النزاري محمد القرشي محمد المغربي محمد العدوي محمد الجبلي محمد الرهامي محمد كريم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد كريم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد العامل محمد الناهي محمد المقتصد محمد الخليل محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد المنصر محمد المذكر محمد الولي محمد الأولى محمد سيد الأولين محمد سيد الآخرين محمد سيد القائمين محمد سيد الأنبياء محمد سيد الأولياء محمد رحمة للعالمين محمد خاتم النبيين محمد شفيع المذنبين محمد علم الهدى محمد دليل الخيرات محمد دليل البدايا محمد جميع الشكر محمد جميع البرايا محمد جميع الأمم محمد أول شافع محمد أول مشفع محمد المزمل محمد المصباح محمد الناصر محمد المظلوم محمد المغفر محمد المذكر محمد المؤمن محمد الأغنى محمد المزمل محمد المدثر محمد محمد ياسين محمد. اللہ ضرور پاک کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے. نہ جانے کتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. اللہ کی قسم کتنے فرشتے پیدا ہوئے ہوں گے اور کتنے فرشتے قیامت تک مغفرت کی دعا کریں گے. ہاں میرے دوستوں, لیکن ایک کنڈیشن ہے تو اللہ ضرور پاک قبول کر لیتا ہے. اونلی ون کنڈیشن. اگر میرے اور آپ کے پاس ایک شرط ہے نا, آپ درود پاک زمین پر پڑھتے جاؤ. پڑھنے میں دیر ہو سکتی لیکن اللہ کے آسمان پر اٹھانے میں دیر نہیں ہوگی. بلکہ میں تو کہتا ہوں ایسا پیار سے درود پاک محبت سے پڑھ لے کہ پڑھتا ہوگا سورج کے بازا تلاؤ میں اور اللہ اس کو پہنچاتا ہوگا مدینہ پاک کی زمین پر. لیکن کنڈیشن ہے, ایک کنڈیشن ہے, اور وہ کیا ہے کہ محبت. بولو نا, بولو ساتھ میں, بولو نا, ساتھ میں بولو نا. اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے نا تو یہ درود پاک بجلی کی طرح مدینہ پہنچ جاتا ہے اور نہ جانے آسمانوں پر کہاں سے کہاں تک عروج پاتا ہے. شرط کیا ہے؟ آج اثر بعد میں کچھ بول رہا تھا,
لیکن وقت بہت کم تھا اس لیے تھوڑا نہیں بول پایا. محبت ہے نا؟ ارے بولو نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ارے بھائی میں آپ کو پوچھوں یا نہ پوچھوں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے. نماز پڑھنا فرض، بولو بولو، نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، زکات دینا فرض، حج کرنا فرض. اسی طرح نبی سے محبت کرنا بھی. اب اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے فرض چیزوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ عشاء پڑھی کہ نہیں پڑھی، فجر پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے. فرض ہے فرض، اس میں بندے کا کچھ چلتا ہی نہیں. تو جس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض، روزے کا رکھنا فرض، زکات کا دینا فرض، حج کا کرنا فرض، کلمے کے عقیدے کو رکھنا فرض، اسی طرح نبی سے محبت کرنا بھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر یہ آیت یاد ہو میرے ساتھ سے پڑھو، بہت پیاری آیت ہے. یاد ہے بھائی؟ یاد ہے. سورہ آل عمران 12 نمبر 3. بولو نا، سورہ آل عمران 12 نمبر 3. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتے میرے محبوب اعلان کرو، اللہ فرماتے میرے مجتبی اعلان کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، اس فرض پر آنا چاہتے ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کی مان لو، محبت کے میدان میں اتر جاؤ گے. نبی کی مان لے، محبت کے میدان میں اترے گا. اور اللہ کیا فرماتے؟ تو نبی سے محبت کرنے والا بن جا، میں تجھ سے محبت کرنے والا بنوں گا، تیرے گناہوں کو بھی معاف کروں گا. اور معاف کرنے والا کون؟ اللہ. رحم کرنے والا کون؟ اللہ. اسی لیے فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. میرے محبوب اعلان کرو، اگر مانو گے تو اللہ کی مانو گے، اگر مانو گے تو رسول کی مانو گے. اللہ کی مانتا جا، رسول کی مانتا جا، تو خدا خدا کرتا جا، تو رسول رسول کرتا جا، اللہ بھی آسمانوں پر تیرا نام لیتا جائے گا. محبت. ہم لوگوں کو نبی سے محبت ہے؟ بولو نا ہاں یا نہیں. رمضان کی بڑی رات ہے میرے پیاروں، 25ویں رات ہے. اپنے ایمان کو حاضر نازل رکھ کر کہو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. آج فیصلہ کرو، آج فیصلہ کر لو میرے پیاروں، کرتے ہیں یا نہیں؟ پازیٹیو یا نیگیٹو؟ کرتے ہیں. داڑھی کہاں ہے؟ آج میں نے اثر کے بعد ایک بات بتائی. بہت سے جوانوں کو میں دیکھتا ہوں، ابھی تو میں کچھ نہیں بول سکتا اس لیے سب نے ٹوپی پہنی ہے، میں کچھ بول نہیں سکتا، لیکن بہت سارے جوانوں کو میں دیکھتا ہوں یہ سر کے بال کچھ عجیب عجیب کو بناتے ہو. معلوم ابھی کچھ جوان لوگ عجیب عجیب بات بناتے. میں نے کل 2-4 کو ایک ساتھ میں دیکھا تو مجھے دل میں آیا کہ مجھے بولنا چاہیے. یہ کیسے سر کے بال بناتے کہ یہاں بالکل بال نہیں ہے، یہاں دائیں طرف بال نہیں، یہاں بال نہیں، پیچھے بال نہیں، اور اوپر دیکھو تو ایسا جمکٹا لگایا جیسے وہ مرغی کا پر آدھا ادھر آدھا ادھر. یہ ہمارے بہت سارے جوان کر رہے ہیں. معلوم نہیں وہ کیا اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتا ہے. ارے کیا سمجھتا بتاؤ نا بھائی، ایسے بال بنانے سے کیا فائدہ؟ ادھر بال نہیں ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں ہے. ارے وہ تو حجام بھی پریشان ہوگا کہ حجام کی غلطی ہوگی کہ تیری غلطی ہے. یعنی آدمی بال یا تو نہ رکھے یا رکھے تو سب برابر رکھے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے بال رکھے. کبھی ہمارے نبی کے بال مبارک وفرا، کبھی لما، کبھی جمعہ. 3 طرح کے بال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، وفرا، لما، جمعہ. یا تو بال رکھو یا تو بال نہ رکھو، رکھو تو سب برابر رکھو، نہ رکھو تو بھی سب برابر نہ رکھو. لیکن یہ کیسا آدھے میں اور آدھے میں؟ یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ بہت سارے بیٹھے ہوں گے ایسے. اب تو حجام کی دکان پہ جاؤ تو ایسا لگتا ہے میڈیکل اسٹور میں گئے. لمبا فیری ایسا پا رہے ہیں. اور ابھی میں نے وہاں ابھی میں انگلینڈ میں تھا نا، ایک کو میں نے دیکھا نازوں کے نیچا نا، نازوں کے نیچا. اس کے بعد میں ٹیوب لیا اور ٹیوب کو یوں ہاتھ میں ملتا گیا، یوں ملا یوں ملا یوں ملا کچھ جگہ پر. میں نے وہ ٹیوب کے اوپر دیکھا، اس پر لکھا تھا فیئر اینڈ لولی. کیوں؟ بہت خوبصورت بننا چاہتا ہے. ارے اللہ نے مرد بنایا نا، داڑھی کار کو نہیں رکھتا. اب کچھ لوگ تو نہیں ہوئے، ہاں 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 کیا کٹنگ بنتا ہے.
छोटी सी कटिंग। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? सर के बाल देखो तो गैरों के तरीके पर, चेहरा देखो तो गैरों के तरीके पर, दाढ़ी देखो तो गैरों के तरीके पर, कपड़ा देखो तो गैरों के तरीके पर। यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जिनकी पटलून टखनों के नीचे होगी, वो मस्जिद में आया तो बेचारा खोल करके आया होगा। तो कपड़ा गैरों के तरीके पर, चेहरा गैरों के तरीके पर, बाल गैरों के तरीके पर, और कुछ जवान को तो मालूम नहीं क्या होता, गले में चेन लटका के घूमता है। ये बटन वटन भी खोले रखेगा और थोड़ी सी यूं बाहर निकालेगा, अब मालूम नहीं वो सोने की कि सोने का पानी चढ़ाया है। चेन रखेगा, अंगूठी पहनेगा। मैं तो सोचता हूँ ये रमजान की रात में दुआ मांगता होगा, अल्लाह मर्द काय को बनाया। समझे आगे बोलो। ये कौन सी मोहब्बत है? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने के लिए बैठा हूँ, ये कौन सी मोहब्बत है? मेरे दोस्तों, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, मौत आएगी तो पता चलेगा? बोलकर आएगी? अरे बोलो, बोलकर आएगी। अगर इस वक्त मौत आ गई, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कहो, अगर अभी मौत आ गई, आंख बंद हो गई, बगैर दाढ़ी के कब्र में जाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तू कब्र में उतरा होगा, कयामत में मेरे नूर के मिंबर के सामने तू इसी तरह खड़ा होकर आएगा। मेरे दोस्तों, क्या जवाब देंगे हम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हाँ मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने हमारे वास्ते बहुत तकलीफ उठाई। अरे बोलो, उठाई कि नहीं उठाई? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे वास्ते इतनी तकलीफ उठाई। एक बात मैं आपको बताऊं, जिस वक्त खंदक खोदने का मौका आया, समझना, इस बात को समझना, जब खंदक खोदने का मौका आया, आपको मालूम होगा एक गजवा हुआ है जिसका नाम है गजवा-ए खंदक। क्या नाम है? गजवा-ए खंदक। उसी का दूसरा नाम है गजवा-ए अहज़ाब। यानी 21वें पारे में इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस वक्त खंदक खोदने का मौका, ये सुनने जैसी बात है, जिस वक्त खंदक खोदने का मौका है और सारे के सारे सहाबा खंदक खोद रहे। खंदक के माने वो खाई, वो जमीन में खाई को खोदना और बहुत लंबा चौड़े मीटरों तक खाई को खोदना। सारे के सारे सहाबा काम में लगे हुए, कोई कुल्हाड़ी लेकर वो एरिया में काम करता, कोई उधर काम करता, कोई उधर काम करता। और कुर्बान जाओ, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में भी कुल्हाड़ी मुबारक है और आप भी कुल्हाड़ी मुबारक से जमीन को खोदे जा रहे। हर जगह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को तय किया, यहाँ 12 आदमी काम करेंगे, वहाँ 15 आदमी काम करेंगे, वहाँ 20 आदमी काम करेंगे, फला जगह पर 50 आदमी काम करेंगे। हर जगह काम हो रहा। लेकिन एक जमात जहाँ 12 आदमी काम कर रहे हैं, उनमें जो सबसे बड़े हैं, जिनका नाम है हजरत अबू तलहा। क्या नाम है? अबू तलहा। वो काम करे जा रहे पूरे पसीने में, और उनके साथ में जो 12 आदमी की टीम काम कर रही है, वो सभी बिल्कुल पसीने में। और हजरत अबू तलहा बेचारे कितने प्यार से फरमाते, तीसरी सुबह हो गई और हमको खाने के लिए खजूर का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। कौन सी सुबह हो गई? तीसरी सुबह। अब हजरत अबू तलहा पूरे पसीने में, भूखे प्यासे, उनके साथ में जो 12 आदमी काम कर रहे वो भी भूखे प्यासे। हजरत अबू तलहा ने यूं कुल्हाड़ी को जमीन पर रखा और 12 के 12 को कहा कि चलो जरा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आज तीसरी सुबह है, हमको खाने को कुछ भी नहीं मिला। कम से कम हम अल्लाह के रसूल के पास जाए तो सही, और जाकर रहे तो सही, कुछ तो खाने को मिलेगा। अब वो 12 के 12 और साथ में आगे कौन? हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घूमते घूमते हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हजरत अबू तलहा फरमाते, मेरे पैदा करने वाले की कसम, मैं बाबा को लेकर आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे नबी के हाथ में कुल्हाड़ी मुबारक है और आप कुल्हाड़ी से नबी को खोदे जा रहे। हजरत अबू तलहा फरमाते, मैं करीब गया और करीब जाकर मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते मेरे नबी ने आहिस्ता से जवाब दिया, लेकिन मेरी तरफ नहीं देखा। हजरत अबू तलहा कहते मेरी तरफ नहीं देखा। तो मैंने दूसरी मर्तबा फिर सलाम किया और सलाम करके कहा कि अल्लाह के रसूल तीसरी सुबह है, अल्लाह के रसूल तीसरी सुबह है, मेरी भी तीसरी सुबह है, ये मेरे 12 साथियों की भी तीसरी सुबह है। हमने कुछ भी खाना नहीं खाया, हमें 3 दिन हो गए, खजूर का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल कुछ खाने का इंतजाम कर दो। हजरत अबू तलहा फरमाते, मैंने जब कहा फमा अजाबनी रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। हजरत अबू तलहा फरमाते, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी बात इन्होंने सुना नहीं होगा। तो हजरत अबू तलहा फरमाते, मैंने थोड़ा जोर से कहा, या रसूलल्लाह, मैं आपको सलाम करता हूँ और आपको पैगाम देता हूँ, हम 12 आदमी हैं, हमको खाने को कुछ नहीं मिला। 1 दिन गुजरा, 1 रात गुजरी, 2 दिन गुजरे, 2 रातें गुजरी, आज तीसरी सुबह है, हमको खाने को कुछ नहीं मिला। अल्लाह के रसूल कुछ खाने का इंतजाम कर दे। हजरत अबू तलहा फरमाते, मेरे नबी ने कोई जवाब नहीं। कहते जब तीसरी मर्तबा कोई जवाब नहीं किया तो हजरत अबू तलहा समझ गए, सुन तो रहे हैं लेकिन जवाब नहीं देते।
حضرت ابو طلحہ آگے آئے اور آگے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول دیکھو ان سب کو دیکھو. اور حضرت ابو طلحہ نے سب کو کہا کہ اپنی چادر ہٹاؤ, اپنی چادر ہٹاؤ. سب نے اپنی چادر ہٹائی. میرے پیاروں, وہ جتنے صحابہ نے چادر ہٹائی سب کے پیٹ پہ ایک ایک پتھر بنتا ہوا. سب کے پیٹ کے اوپر سنا سب کے پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر بنتا ہوا. سب کے پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر بنتا ہوا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اب تو دیکھو تیسری صبح ہے, کھانے کو کچھ نہیں ملا, سب کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بنتا ہوا. اتنا کہا کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن مبارک اٹھائی, اپنا چہرے پر اٹھایا اور کہا ابو طلحہ تو نے سب کی چادر کو اٹھوایا, سب کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بنتا. اس کے بعد ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا, اپنی چادر مبارک ہٹائی. وہاں پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوئے تھے اور فرمایا ابو طلحہ تیری تیسری صبح ہے, تیرے نبی کی 7ویں صبح ہے. تیری تیسری صبح ہے, تیرے نبی کی 7ویں صبح ہے. میرے دوستوں, وہ ابو طلحہ سننا, اس پتے کی بات سننا. حضرت ابو طلحہ شرم سے پانی پارے, کوئی بھی شرم سے پانی ہو جائے. حضرت ابو طلحہ آگے آئے اور اندازہ لگاؤ کس پیار سے کام کیا ہوگا. اپنا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ پہ رکھا اور کہا میرے نبی مجھے معاف کرنا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہماری تیسری صبح ہے تو آپ کی 7ویں صبح ہے. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا, آپ نے 7 دن سے کھانا نہیں کھایا. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے پیٹ پر ایک ایک پتھر ہے, آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بنتے. میرے نبی مجھے معاف کرنا, میرے نبی مجھے معاف کرنا. لیکن اب ابو طلحہ جان دے دے گا, لیکن واپس شکایت کرنے کبھی نہیں آؤں گا. حضرت ابو طلحہ جانے لگے نا, گئے 2-4 قدم گئے, پھر پلٹ کے آئے اور کہا اللہ کے رسول میں تو بھوکا رہ جاؤں گا, اللہ کے رسول مر بھی جاؤں گا, لیکن یہ تو بتاؤ آپ کب تک ایسا رہو گے, آپ کب تک ایسا رہو گے, کب تک آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوں گے, کب تک یہ 7ویں صبح 8ویں صبح 9ویں صبح کب تک یہ معاملہ چلے گا. سنو میرے پیاروں, سنو, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ چلا جا, میری فکر مت کر, میں پتھر باندھتا رہوں گا, بھوکا رہوں گا. ان کے صدقے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا. اس کے صدقے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا. میرے پیاروں, اب آپ بتاؤ نا, وہ ہمارے واسطے پیٹ پر پتھر باندھے اور ہم نے ان کے چہرے کا جنازہ اٹھایا. کس ہاتھ سے داڑھی کو نکالا, ارے بول نا پیارا, کس ہاتھ سے اپنی داڑھی کو نکالا. جس وقت تو ریزر چلاتا تھا, ارے جس وقت تو تیرے گال پر ریزر چلاتا تھا اس کو خیال نہیں آیا کہ گال میرا ہے, یہ ریزر میرے گال پہ چلتا ہے. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ مدینے میں نبی کے دل پہ لگتا ہے. یہ کون سی محبت ہے میرے دوستوں. سر کے بال دیکھو تو خیروں کے طریقے پر, کپڑا دیکھو تو خیروں کے طریقے پر, ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھو تو خیروں کے طریقے پر, ہماری زبان پر غیبت, ہماری زبان پر جھوٹ, ہماری زبان پر خیانت, ہماری زبان پر دھوکہ. اللہ حفاظت فرمائے میرے دوستوں. آج بات تو میں دوسری کرنے جا رہا تھا, بس یہی بات پہ آنا چاہتا ہوں. میرے پیاروں, یہ دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اپنے دل کو نرم کرو, تم لوگوں کو معاف کرو, اللہ تم کو معاف کر دے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی, سب کریں گے انشاءاللہ. آج ہمارا سب سے بڑا سبق یہ ہوگا, آج کا سبق یہ ہوگا, اللہ کرے کہ یہ سبق ہر کان تک پہنچ جائے. دیکھو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باتیں نہیں کرتے ہیں. بھائی یہ سبق سمجھنا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپس میں باتیں نہیں. اور جھگڑا کس بات کا ہے معلوم, جھگڑا کس بات کا ہے, میں کیوں پہلے اس کے پاس جاؤں. بھائی جھگڑا اس بات کا ہے, میں پہلے اس کے پاس. دیکھو کئی دن سے ہم بات کر رہے ہیں نا, بھائی ساتھ میں کیسے غیبت کرنا حرام, حسد رکھنا حرام, کسی کے دل میں عداوت اور کینہ کپٹ رکھنا حرام. آج ایک بہت بڑا معاملہ دیکھو معاف کرنا میرے دوستوں, معاف کرنا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی اگر بات بند کر دے, سنو, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مسلمان اگر بات بند کرے, 1 دن بات نہ کرے کوئی بات نہیں, 2 دن بات نہ کرے کوئی بات نہیں, 3 دن بات نہ کرے کوئی بات نہیں, لیکن 4تھا دن شروع ہوتا, اللہ فرشتوں کو کہتے دیکھو یہ دونوں آپس میں باتیں نہیں کرتے, ان کی ایک بھی نماز کو قبول مت کرنا, ان کے ایک بھی روزے کو قبول مت کرنا. تو کیا فائدہ اس روزے کا. آپ خود سوچو نا کہ کون ایسے رشتے دار ہیں جن سے ہم بات نہیں کرتے, اور ایک دل میں وہ بیٹھا ہوا, میں کیوں معافی مانگنے جاؤں, میری نام کیا کرے گی, میں کیوں معافی مانگنے جاؤں, غلطی میری تھوڑی ہے, غلطی اس کی ہے. اگر 10 مرتبہ آگے اور نام رگڑے, پھر میری مرضی میں آئے گا تو معاف کروں گا, اور نہیں مرضی میں آئے گا
تو نہیں کروں گا. تو میرے دوستوں جو معاملہ تو اس کے ساتھ کرتا, کل قیامت میں اگر خدا نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ میں ہاں بولو نا, ہاں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بس دماغ میں گھمنڈ, دماغ میں تکبر, دماغ میں اتنا اونچا ہو گیا کہ میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس پراپرٹی ہے, میرے پاس خریدار ہے, میرے پاس دکان ہے, میرا دھندا دبئی میں نہیں چلے گا, میرا دھندا باہر کے ملک میں نہیں چلے گا, میں کیوں اس کے پاس معافی مانگنے جاؤں؟ ارے میرے دوستوں سب چھوڑ, ہمارے نبی نے فرمایا یہ مسئلے غلطی کس کی ہے, ایک بار آگے بڑھ جا, معافی مانگ لے, تم زمین پر معافی مانگتا جائے گا, اللہ آسمان پر تجھے معاف کرتا چلا جائے گا. کریں گے بھائی, ایسا کریں گے, اس کے لیے تیار ہے میرے دوستوں. اور یہی تو ہمارے نبی کا طریقہ ہے. ارے بولو نا, یہی تو ہمارے نبی کا. آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاملہ کیا, اللہ اکبر. آپ سنو تو عقل حیران ہو جائے. مکہ مکرمہ میں, بھائی ساتھ میں بولو کہاں پر, آج کریں گے بھائی, سب لوگ کریں گے انشاءاللہ. دیکھو یہ میری نام کچھ نہیں ہے, اللہ رسول کے سامنے میں قربان ہو جاتا ہوں. اور دیکھو جو اللہ رسول کے واسطے جھکے گا نا, اللہ اس کو عزت بھی بہت دے گا. یہ مت سوچو بھائی میرا سامنے میں جا کے اس سے معافی مانگو, پھر اس کو معاف کرنا ہو نہ کرنا ہو اس کی مرضی کی بات, میں میری ذمہ داری ادا کر لوں, میں معافی مانگوں گا, وہ معاف کرے گا تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرے گا تو بھی ٹھیک ہے. قیامت میں اللہ کو تو کہوں گا, اللہ میں نے غلط ہی نہیں دیکھا تھا, میں نے میرے نبی کی بات کو مان کر میں معافی مانگنے گیا. میرے دوستوں ہم تو قیامت میں ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں گے نا. کون کون اس کے لیے تیار ہے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ. سوچو سوچو, بہت دن ہو گئے بات نہیں کرتے, سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, نہیں بات کرتے. باپ بیٹی سے بات نہ کرے, بیٹی باپ سے بات نہ کرے, ارے کوئی دوست سے بات نہ کرے, کوئی خاندان والے سے بات نہ کرے, کوئی اپنی پھوپھی سے بات نہ کرے, کوئی جدید سے بات نہ کرے, کوئی اپنے چچا سے بات نہ کرے. ارے آج کی رمضان کی رات ہے, اللہ کے واسطے کہہ دے, میں بات شروع کرتا, میں سلام کرتا, میں معاف کرتا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں تو زمین پر اس کو معاف کر دے, اللہ آسمان پر ہم کو معاف کر دے. کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ایک واقعہ سنا, عقل کو ہلا دینے والا واقعہ میرے دوستوں. مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت, کون ہے بوڑھی عورت؟ وہ بیچاری بیوہ عورت ہے, بوڑھی عورت ہے, کافرہ ہے, بوڑھی ہی ہے, بیوہ عورت ہے. وہ بیچاری کچھ شاپنگ واپنگ کی ہوگی مکہ میں, کوئی بازار میں سامان وامان خریدا ہوگا. اب وہ بیچاری بوڑھی عورت ہے, گھر میں ایک ساتھ میں سارا سامان بھرتی ہوگی. اب اس نے 2 ٹھیلے خریدے. کتنے ٹھیلے؟ اب مکہ مکرمہ میں ایک عورت ہے, 2 ٹھیلے اس نے خریدے. اب وہ بیچاری بوڑھی عورت ہے, 80-85 سال کی عورت ہوگی. اب وہ ایک ٹھیلا اٹھاوے تو دوسرا ٹھیلا نہیں اٹھے, دوسرے کو اٹھاوے تو پہلا نہیں اٹھے. اب وہ بیچاری مکہ کی گلی میں کیسے چلتی؟ کافرہ ہے, ایمان قبول نہیں کیا, وہ مکہ کی گلی میں کیسا چلتی؟ ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے, آگے جاتی ہے, آگے جا کے اس کو رکھتی ہے, پھر پیچھے آتی ہے, پیچھے آ کے دوسرا ٹھیلا دیتی ہے, پھر وہ آگے جا کے رکھتی ہے, پھر آگے بڑھتی ہے. اس طریقے سے وہ عورت جاتی اور کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی. وہ بیچاری تھکی ہوئی, پورے پسینے میں, آنکھوں میں آنسو ہے. ارے قربان جاؤ, بہت سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, اس بوڑھی عورت کا تماشا دیکھتے ہیں, لیکن وہ عورت تھوڑا چلی ہوگی, وہ بوڑھی اماں تھوڑا چلی ہوگی. یہ سامنے سے آ رہے مکہ مکرمہ میں کون آ رہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ. اب سننا ہمارے آقا تعالی کی نظر پڑی. دیکھو رحم و کرم کا معاملہ تو کیسا تھا. ہمارے نبی کی نظر پڑی, ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا تمہارا نام کیا, ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ تو کہاں کی رہنے والی. ہمارے نبی قریب آئے اور آقا جو جملہ فرمایا, ارے میرے دوستوں قیامت تک کے لوگوں کے لیے سبق ہے. ہمارے نبی نے آ کر جملہ فرمایا, یا اماں ماں تب پالی, یہ میری ماں کیا کر رہی ہے, یا اماں ماں تب پالی, میری ماں کیا کر رہی ہو. تو بوڑھی اماں نے دیکھا, ہو ماشاء اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا چمکتا دمکتا ہوگا. وہ بوڑھی عورت نے دیکھا, کہا کہ میرے بیٹے یہ 2 ٹھیلے میرے سے اٹھتے نہیں ہیں, ایک ٹھیلا تو اٹھا لے, ایک ٹھیلا میں اٹھا دوں تو میرے گھر تک تو پہنچا دے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میری ماں, ارے میری ماں میں کب سے دیکھ رہا ہوں پریشان ہو رہی, لا 2 ٹھیلے مجھے دے دے. ایک ٹھیلا اللہ کے رسول نے لیا, اپنے کندھے مبارک پر رکھا, دوسرا ٹھیلا لیا, اپنے کندھے مبارک پر رکھا, اور ہمارے آقا چلنے لگے. اس لیے کہ اللہ کی قسم ہمارے آقا کی طاقت کا کوئی مقابلہ کر سکتا. چلے جا رہے وہ بوڑھی اماں پیچھے لکڑی لے کے دھیرے دھیرے چلی آ رہی, اور پیچھے سے دعا دیتی ہے کہ بیٹا تیرے کو پیدا کرنے والا بہت اچھا رکھے, بیٹا تیرے کو پیدا کرنے والا بہت فقیر رکھے, بیٹا تیری جوانی کتنی پیاری, بیٹا تیرا چہرہ کتنا پیارا. وہ بوڑھی اماں پیچھے سے کیا کہتی ہے, بیٹا تو 2 ٹھیلے اٹھا کے چلتا, تو تھک جائے گا, مجھے دے دے. ہمارے آقا نے فرمایا, میری ماں میں نے 2 ٹھیلے اٹھائے, اگر تجھے چلنے میں تکلیف ہوتی ہو تو آجا, میں تجھے بھی اپنے کندھے پر سوار کر دوں گا.
आजा मैं तुझे भी अपने कंधे पर सवार करूंगा। अरे अंदाज तो लगा वो बुरी औरत ने कितनी दुआ दी होगी, बोलो ना मेरे प्यारो, वो बुरी औरत ने कितनी दुआ दी होगी। दुआ देते 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 वो घर आ गया। जब घर में पहुंचे और अल्लाह के रसूल पाक, बोल दो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो दोनों ठेले रखे तो बूढ़ी अम्मा क्या करती मालूम? बूढ़ी अम्मा अपने कपड़े में से कुछ दिरहम, कुछ पैसे निकालती और पूछती है तेरी मजदूरी कितनी हुई, तेरी मजदूरी कितनी। बस वो औरत ने पूछना था कि तेरी मजदूरी कितनी हुई। हमारे नबी के मुबारक आंखों में आंसू आए, कहा अगर मुझे मजदूरी देना होता तो मैंने तुझको माँ नहीं कहा होता, मैंने तुमको मेरी माँ कहा ना। अल्लाह के रसूल फरमाते मैंने माँ कहा ना, माँ। और कोई बेटा माँ से मजदूरी लेता, बल्कि हमारे नबी ने फरमाया ए बुरी अम्मा, ए मेरी अम्मा, ये सामान मैंने रख दिया, आइंदा भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, आइंदा भी सामान उठाना हो तो मुझे। अब सुनने जैसी बात है, वो औरत तो वही है ना, वो औरत, वो बुरी अम्मा वही है, सामान रखी और क्या कह रही है कि बेटा तू तो पैसा भी नहीं लेता, तू तो मजदूरी भी नहीं देता, तू ऐसे ही जाता, चल बेटा जाते जाते मेरी एक बात सुन ले। बुरी माँ है, कहती मैं 80 साल से मक्का में हूँ, 80-85 साल की मेरी उम्र है, मैं मक्का में हूँ। ए बेटा मेरी एक नसीहत मानना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान माशाअल्लाह, वो मक्का, वो शबाब, वो जवानी, हमारे आका साथ मुतवज्जिह हुए कि अम्मा क्या नसीहत? वो क्या कहती है? एक नसीहत है, एक नसीहत, तू जा बेटा, तू जा कहीं भी जा, लेकिन मेरी एक नसीहत है, मक्के में एक मोहम्मद नाम का आदमी है, उससे कभी दोस्ती मत रखना। मक्के में एक मोहम्मद नाम का आदमी, उससे दोस्ती मत रखना, वो जादूगर है, वो जादूगर है, वो नजूमी है, वो मजनून है, वो दीवाना है, वो बाप और बेटे में तोड़ डाल देता है, वो मियाँ और बीवी में तोड़ डाल देता है, वो जादूगर है, वो शायर है, वो मजनून है, वो दीवाना है। ए बेटा सबसे दोस्ती करना, लेकिन मक्के में आजकल मोहम्मद नाम का आदमी, उससे दोस्ती मत करना। मेरे दोस्तों आप अल्लाह की कसम खाकर कहो, अगर हम होते उस जगह पर तो क्या करते हैं? हम होते तो क्या करते? अरे मेरे जैसा होता, बोलता ना ठेला वापस ना वहीं रख के आ जाऊंगा जहाँ से लेकर आया था। मेरे दोस्तों हमारे नबी को जो सामने कहा होगा, अच्छा ये अंदाजा लगाओ हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा है कि नबी का स्टैंडर्ड ऊंचा है? हमको खराब लग जाता ना। अभी मुझे कोई बोले ए तू जादूगर, मुझे कोई बोले तू शायर, मुझे कोई बोले तू नालायक, मुझे कोई बोले तू कमीना, तो मैं कहूँ नबी को कमीना कहा। हालांकि मेरा क्या स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, अरे उनका स्टैंडर्ड तो वो स्टैंडर्ड था कि जिब्रील भी इनके कदमों को जाके चूमा करते थे। इनका तो वो मकाम था कि 70,000 फरिश्तों ने मिलकर आपके कदम को चूम लिया था। मेरे दोस्तों हमारे आका साहब ने जब सुना, वो बुढ़ी अम्मा कह रही है बेटा देख मक्का में दोस्ती मत करना, मोहम्मद नाम के आदमी से दोस्ती मत करना, वो जादूगर, वो नजूमी, वो मजनून है, वो शायर है, वो दीवाना है, वो बाप और बेटे में तोड़ डालता है, वो मियाँ और बीवी में तोड़ डालता है, बेटा जा, लेकिन मोहम्मद नाम के आदमी से कभी दोस्ती मत करना। मेरे दोस्तों हमारे आका ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या कहा? हाँ बुढ़ी अम्मा तू जैसा कहती है वैसा मैं करूंगा, जब भी काम हो तो मुझे बुला लेना। लेकिन चूंकि हमारे नबी ने ये बातें सुनी थी तो हमारे नबी रोने लगे और रोते रोते जाने लगे। वो बुढ़ी अम्मा समझ गई, वो बुढ़ी अम्मा समझ गई। उसने कहा बेटा इधर आ, बेटा इधर आ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब आए, सुनना जब करीब आए तो वो बुढ़ी अम्मा ने पूछा तू रो क्यों रहा है, तू रो क्यों रहा है? कहा कि नहीं वो तो बस ऐसे ही मुझे रोना आया, लेकिन अम्मा जो तूने कहा मैं वो मोहम्मद नाम के आदमी से दोस्ती नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। वो बुढ़ी अम्मा ने कहा ना, पहले बता तू रो क्यों रहा है, तू रो क्यों रहा? बस हमारे आका सल्लल्लाहु के आंखों में आंसू। मेरे दोस्तों आंसुओं की कदर, वो आंसू निकले और हमारे नबी ने फरमाया बुढ़ी अम्मा जिस मोहम्मद से तू रोकती है अल्लाह ने वो मोहम्मद मुझी को बनाकर भेजा है। वो मोहम्मद मैं ही हूँ, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। तूने जादूगर कहा तो मैं ही हूँ, अगर तूने दीवाना कहा तो मैं ही हूँ, अगर तूने शायर कहा तो मैं ही हूँ, अगर तूने मजनून कहा तो मैं ही हूँ। अरे वो बुढ़ी अम्मा ने कहा तू मोहम्मद है। सुनना वो बुढ़ी अम्मा क्या कहती, तू मोहम्मद है, अगर तू मोहम्मद है तो ये बुढ़ी माँ दुआ करती अल्लाह पूरे मक्के को जादूगर बना दे, अल्लाह पूरे मक्के को जादूगर बना दे। अगर तू मोहम्मद है, अगर तू मोहम्मद है अल्लाह पूरे मक्के को दीवाना बना दे। इसलिए अगर तू मोहम्मद है तो सबसे पहले तेरे हाथ पर ईमान मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। वो माँ सुनना, वो माँ ने हाथ बढ़ाया होगा तो कितने प्यार से कहा होगा, साथ में कहो कितने प्यार से कहा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। सुनना जब ईमान कबूल कर चुकी ना और हमारे नबी जब जाने लगे तो बूढ़ी माँ क्या कहती, बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा आज तक हमने माओ को देखा, आज तक हमने माओ को देखा जिन्होंने बच्चों पर
ایسا بیٹا ہے جو ماں پر احسان کر کے جا رہا ہے، یہ وہ بیٹا ہے جو ماں پر احسان کر کے جا رہا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے گالیاں دی، ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا طائف میں پتھر نہیں مارے؟ ارے مشہور واقعہ نا فضائل اعمال میں سنا ہوگا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر نہیں مارے؟ ارے میرے دوستوں کیسے پتھر مارے؟ کہنا بہت آسان ہے۔ ارے طائف کا واقعہ میں بیان کروں گا، طائف کا واقعہ آپ سنو گے، لیکن آپ سوچو 3 مائل تک ہمارے نبی کے پاؤں پر پتھر مارے گئے۔ ایک دو پتھر نہیں مارے گئے، 3 مائل تک ہمارے نبی چلتے تھے، پیچھے سے پتھر مارتے تھے، چلتے تھے پتھر مارتے تھے۔ ارے کتنی مرتبہ ایسا ہوا طائف کے واقعے میں، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے نبی نے اپنے دونوں پاؤں پکڑ لیے، ہمارے نبی بیٹھ گئے، اس لیے کہ بہت مار پڑ رہی تھی، ہمارے نبی بیٹھ گئے، کچھ لوگ آئے، کچھ لوگوں نے آ کر اٹھایا، کھینچا، دھکا دیا، پھر پاؤں پر پتھر مارا۔ 3 مائل تک پاؤں پر پتھر مارتے گئے، پورے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ لیکن 3 مائل کے بعد جب ایک باغ میں گئے، جا کر دعا مانگی، اللہ یہ نادان ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور اللہ اگر مقدر میں نہ ہو تو ان کے بچوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے دوستوں، وہ رحمت ہماری کہاں چلی گئی؟ ہم تو بس کسی سے لڑا، کسی سے جھگڑا، کسی سے بات بند، تو رمضان کے مہینے میں بھی بات بند کیوں؟ یہ روزہ رکھ کر کیا ملا میرے پیاروں؟ یہ روزہ رکھ کر کیا ملا؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے، نبی فرماتے تیرا روزہ قبول نہیں، تیری نماز قبول نہیں، تیرا عمرہ قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں۔ عمرہ کرنے چلا، حج کرنے گیا اور کسی سے بات نہیں کرتا، کیا وجہ میرے دوستوں؟ اتنا لمبا چوڑا روزہ رکھتا اور قبول نہیں ہوتا، اور سجے سجے رشتے داروں سے تعلق ٹوٹا، تعلق توڑا، تعلق ٹوٹا، تعلق توڑا، اور قسم کھا لیتا اللہ کی قسم تو مرے تو تیرے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا، تو اتنا اونچا ہو گیا۔ آخر کیا چیز تیرے اندر آئی کہ شیطان کی طرح دماغ بڑھنے لگا؟ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ مجھے نہیں معلوم کون کیا کرتا، یہ تو میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں۔ اگر اس طریقے سے ہے تو میرے دوستوں کل کی سحری سے پہلے فون کر کے اس سے معافی مانگ لو، یا قریب ہے تو جا کے اس کو کہہ دو کہ بھائی مجھے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ یہ بڑے بڑے روزے خدا قبول کرے گا میرے دوستوں، کرو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، بہت پیاری بات ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، سننا، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے 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 ہمارے نبی ایک بات پر آئے، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يجالس العقاب والرحیم۔ یہ جملہ یاد کر لو، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجالس العقاب والرحیم۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو فرمایا، دیکھو جو رشتے دار سے تعلق توڑتا ہو وہ میرے پاس بیٹھا نہ کرے۔ کیا فرمایا؟ جو رشتے دار سے تعلق توڑتا ہو وہ میرے پاس بیٹھا نہ کرے۔ ایک صحابی اٹھ کے چلے گئے، ہاں میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا ایک صحابی اٹھ کے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور بالکل اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا؟ بیچ میں سے اٹھ کے چلے گئے اور واپس آئے تو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جو رشتے دار سے تعلق توڑتا ہو میرے پاس نہ بیٹھے۔ 2 سال سے میں اپنی خالہ سے بات نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ نے جب فرمایا کہ میرے پاس نہ بیٹھے میں چلا گیا اور خالہ سے معافی مانگا، اور اللہ کے رسول دیکھو چمڑے کا ٹکڑا نکالا، کہا اللہ کے رسول دیکھو میری خالہ نے مجھے معاف کر دیا، اب تو میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں نا، اب تو میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا نا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا آپ بیٹھ جا، لیکن اگر تو نے معافی نہ مانگا ہوتا، دنیا میں جس طرح تو اٹھا ہے کل قیامت میں بھی میرے سامنے اسی طرح تجھے اٹھا دیتا۔ میرے دوستوں بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں میرے دوستوں آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا، آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا، ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ یہ مت دیکھو سامنے والا عمر میں چھوٹا ہے، ارے چاچا معافی مانگ لے بھتیجے سے، ارے ماموں معافی مانگ لے بھانجے سے، ارے باپ معافی مانگ لے اپنی بیٹی سے، ارے بڑا بھی اگر معافی مانگ لے اللہ تجھے اور بڑا کرے گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اسے آج سے طے کرو، جو دوست ہے ہمارے احباب ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے ساتھ ملنے جلنے والے جن سے ہم نے تعلقات توڑے ہیں، ہم نے ان سے باتیں بند کی ہے، ہاں میرے دوستوں سلام کرو نا، سلام کرو، وہ سلام کا جواب دے، اب وہ اگر سلام کرے تو تم سلام کا جواب دو، تم اپنا چہرہ کیوں پھیر دیتے ہو؟ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟
करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैं यही पैगाम आपको एक बात बताऊं, एक मरतबा झगड़ा हुआ, बड़ा अजीब मामला। एक मरतबा दो में झगड़ा हुआ, और नाम अगर आप सुनोगे तो आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी। हजरत हसन और हजरत हुसैन, ये कौन थे? नबी के नवासे, अली के बेटे, फातिमा के लगते जिगर बेटे, बड़ी उम्र। हजरत हसन बड़ी उम्र वाले, हजरत हुसैन थोड़ी छोटी उम्र वाले, 1-1.5 साल का फर्क है हजरत हसन और हजरत हुसैन में, और दोनों में झगड़ा हो गया। अब झगड़े में हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी उम्र के बड़े भाई है। हजरत हसन ने क्या कहा? हुसैन मुझसे बात मत करना। तो हजरत हुसैन ने कहा, मैं भी बात नहीं करूंगा, आप भी मुझसे बात मत करना, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर पर, और हजरत हुसैन जो करबला के मैदान में शहीद हुए, वो अब सुनना, दोनों अपने घर पर। एक दिन हो गया, कितना दिन? एक दिन, फिर 2 दिन, तीसरा दिन हुआ। हजरत हुसैन जो है, हजरत हुसैन छोटे भाई है जो करबला के मैदान में शहीद हुए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला में छोटे भाई अपने गुलाम, उस जमाने में गुलाम का रिवाज था, अपने गुलाम को लेते और कहते चलो बड़े भाई के घर पे जाना है। तीसरे दिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम को लेकर किनके घर पे जा रहे हैं? बोलो साथ में बोलो, किनके घर पे जा रहे हैं? बड़े भाई। कौन? हजरत। लेकिन क्या किया? हजरत हसन का घर आ गया, 10 कदम का फासला, 10 कदम चलो तो हजरत हसन का घर आ गया। छोटे भाई वहीं खड़े हो गए। हजरत हुसैन अपने गुलाम को कहा, जाओ अंदर जाओ और मेरे बड़े भाई से कहो कि छोटा भाई माफी मांगने के लिए आया है। अब अंदाजा लगाओ कैसी कड़ी होगी। क्या कहा? जाओ बड़े भाई से कहो, मेरे बड़े भाई हसन से कहो कि तुम्हारा छोटा भाई हुसैन बाहर माफी मांगने के लिए खड़ा है, जाओ जाकर कहो। वो खादिम जो है ना, खादिम गुलाम, वो कहते जब मैं गया तो मैंने देखा कि हजरत हसन मुसल्ले पर रो रहे हैं। हजरत हसन मुसल्ले पर रो रहे। जैसे वो दुआ से फारिग हुए तो इन्होंने कहा कि आपके छोटे भाई बाहर खड़े हैं और माफी मांगने के लिए खड़े हैं। तो सुनना, हजरत हसन ने क्या फरमाया? अरे अल्लाह की कसम, मुसल्ले पर उसी का नाम लेके रो रहा था। अभी मैं मुसल्ले पर उसी का नाम लेने के रो रहा था कि अल्लाह मेरे भाई को कामयाब कर देना, मेरे भाई को कामयाब कर देना। और मेरा भाई मेरा इंतजार करा। हजरत हसन दौड़ते आए, अस्सलाम वालेकुम कहा और हजरत हुसैन के गले लग गए। अंदाजा लगा वो दोनों भाइयों ने कैसी माफी मांगी होगी। अरे ये वो भाई थे जो फातिमा के थे, ये वो भाई थे जो हजरत अली के थे, जो नबी के नवासे थे। बहुत देर तक दोनों गले लगे, रोए। उसके बाद हजरत हसन अपने घर और हजरत हुसैन। अब सुनना, वो जो खादिम थे ना, खादिम, उन्होंने हजरत हुसैन को कहा, जब आपको माफी मांगनी थी आप डायरेक्ट क्यों नहीं चले गए? भाई छोटे भाई हजरत हुसैन को कहा आपको माफी मांगने के डायरेक्ट क्यों नहीं चले गए? आपने मुझे क्यों भेजा? मैं गया, मैं उनको जाकर लेकर आया, आप डायरेक्ट अपने भाई के पास क्यों नहीं चले गए? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सवाल समझ में आया ना कि आप डायरेक्ट चले जाते, आप छोटे भाई थे, आप डायरेक्ट बड़े भाई के पास चले जाते। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मेरे नाना ने एक बात कही थी कि जब 2 में झगड़ा हो जाए, खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम। मेरे नाना ने कहा था 2 में झगड़ा हो जाए, अच्छा वो होता जो पहले सलाम करता, अच्छा वो होता जो। हजरत हुसैन फरमाते अगर मैं डायरेक्ट चला जाता तो मैं सलाम करता, मैं अच्छा बन जाता, और मैं नहीं चाहता था कि मैं अच्छा बनूं। मैं ये चाहता था, खुदा ने हसन को उम्र में बड़ा रखा है, मैं चाहता था अच्छाई में भी वो मुझसे बड़े बन जाए। मैं चाहता था कि उम्र में अल्लाह ने उनको मुझसे बड़ा बनाया है ना, तो अच्छे में भी अल्लाह उनको मुझसे ज्यादा बनाया। इससे मैं खड़ा रहा, वो आए, उन्होंने पहले सलाम किया, मैं फिर खुश हो गया कि खुदा उम्र में भी ये आगे है और आज नेकी के मैदान में भी ये मुझसे आगे चले गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी बातों का खुलासा, नतीजा जो कई दिन से हम बोलते चले आ रहे, आज मेरे प्यारों जरा इस बात पर फिर तवज्जो दो, करोगे इंशाअल्लाह। सोचो, जहां हमसे ये गलती हुई है, चूक हुई है, उम्र मत देखो, बड़ापन मत देखो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई नहीं मेरे दोस्तों। अरे बोलो कोई है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सिर्फ इतना बताऊं, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, हमारे नबी का मकाम इतना ऊंचा। एक बात बता दूं, हमारे नबी का मकाम इतना ऊंचा, आपने तरावी में 15वें पारे में पढ़ा होगा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, बोलो साथ में बोलो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए और अल्लाह के अर्श पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे? मेरे सामने बोलो ना, कहां पर पहुंचे? अल्लाह के अर्श पर पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम दना फकदल्ला आपको याद होगा जब अर्श पर गए, हमारे आका साहब ने कहा, अल्लाह
جب واپسی ہو رہی کا اللہ واپس ہو رہا ہو، اللہ نے کہا میرے محبوب واپس مت ہو، پہلے سامنے نظر تو اٹھا، سامنے نظر تو اٹھا. ہمارے آقا اعظم عرش پر جو سامنے نظر اٹھائی تو ایک محل نظر آیا، عرش کے سامنے ایک محل نظر آیا. ہمارے آقا اعظم نے پوچھا اللہ یہ کیا؟ کہا مقام محمود. کیا کہا؟ مقام محمود. یہ مقام. تو ہمارے آقا اعظم نے پوچھا اللہ یہ مقام محمود کیا؟ سننا اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میرے عرش کے سامنے کیا بولو ساتھ میں بولو کیا ہے؟ مقام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے عرش کے سامنے کیا مقام محمود. ہمارے آقا نے پوچھا اے اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ مقام محمود تیری منزل ہے. یہ مقام محمود تیری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے امتی جنت میں جائیں گے تو مقام محمود پر آئے گا. یہ تیرا عرش ہوگا وہ مقام محمود ہوگا. میں یہاں رہوں گا تو وہاں رہے گا. جیسے کر مسکرائے گا میں جیسے کر مسکراؤں گا. یہ ہمارے نبی کا مقام ہے جس کو قرآن نے فرمایا جس نبی کا مقام محمود ہو انہوں نے میرے دوستوں اتنا خیال رکھا تو کیا ہم لوگ کسی سے معافی نہیں مانگ سکتے؟ مانگو گے انشاءاللہ. ارے بولو نا مانگو گے نا. کوئی تو بات تھی نا میرے دوستوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اللہ نے ایسی رحمت بنا کر بھیجا. تو چلو آج کی مجلس میں دو کام ہم کو کرنا. ایک کام بلکہ دو تین کام. ایک کام تو آج سے طے کرو نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. کون تیار بھائی اس کے لیے؟ نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. بھائی کریں گے نبی سے محبت کریں گے. ایک کام تو نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. اور نبی سے محبت کرنے کے لیے ثبوت. آج کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں پروف ہے. ابھی میں کسی کے پاس جاؤں میں جا کر کہوں بھائی میرا 10,000 روپیہ دینا تو کہے گا مولانا ثبوت لاؤ. ارے بولے گا کہ نہیں ثبوت؟ کوئی میرے پاس بولے ہیں مولانا اور 50,000 روپیہ دے دے. میں کہوں گا ایسا بھی تو 50,000 روپیہ دے دے. کوئی پروف ہے تیرے پاس؟ تو اگر ایک 10,000 روپیہ دے دے اور لینے کے لیے پروف چاہیے تو نبی کی محبت کے لیے پروف. ارے بولو نا کہیں کو ایسا میرا منہ دیکھتے ہو. نبی کی محبت کے لیے پروف چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور وہ کیا ہے پروف؟ کیا ہے؟ یہ داڑھی ہے. اور یہ میں پروف نہیں بتاتا، خواجہ منصور بتاتے. کون؟ خواجہ منصور ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. وہ کہتے یہ اتنا بڑا ثبوت ہے. کہتے وہ اتنا بڑا ثبوت ہے، یہ داڑھی اتنا بڑا ثبوت ہے کہ اللہ کے دربار میں جا کر کہوں گا، اللہ کے دربار میں جا کر کہوں گا تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں. حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں. میرے دوستوں تو پہلا کام دیکھو داڑھی کی بات آتی ہے نا تو آپ کے چہرے تھوڑے اتر جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے ایسا اندازہ ہوتا ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ ارے بولو نا. ناراض ہو گے تو بولنا کہ بھائی واپس کبھی بیان مت کرنا، نہیں کروں گا. لیکن داڑھی تو رکھنا ضروری ہے نا. ارے بولو نا. بہت چپ بیٹھے بھائی جنید بھائی. ایسا لگتا ہے ان لوگوں نے بھی میری طرح کھانا نہیں کھایا. باقی کچھ کھانا وانا باقی ہے آپ کا. اب تو باقی اللہ نے رات ایسی دی ہے بھائی کھاتے رہو عبادت کرتے رہو. لیکن بتاؤ بھائی داڑھی رکھو گے انشاءاللہ؟ داڑھی رکھو گے انشاءاللہ؟ میں کہتا ہوں نا کہ داڑھی والا جو ہے نا داڑھی والا اس کے لیے میں ایک شعر بتاتا ہوں. یہ کاش کہ یہ شعر ہم کو نصیب ہو جائے. داڑھی والے جب قبر میں جاوے نا اس لیے کہ دیکھو داڑھی رکھنا یہ اقرار کرنا ہے کہ میں نبی کا غلام بن گیا. اس لیے کہ دیکھو یہ آپ لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی نا یا جن لوگوں نے اسے پٹی بنائی ہے نا میرے کو بھی بہت اچھا لگتا ہے. صحیح میں میرے کو میں بھی داڑھی اڑا دوں. میں بھی فرسٹ کلاس بلیچ ہے، میں بھی فیئر اینڈ لولی لگاؤں. ارے لگا سکتا کہ نہیں لگا سکتا؟ آپ میرا منہ کو دیکھتے ہو تو میں بھی جب دکھ لوں گا تو کہیں گے وہ مولانا لوکنگ ویری ینگ. کہیں گے مولانا کھائے تو کیسا بڈھا بڈھا دکھتا تھا. ابھی تو دیکھو کتنا جوان چیکنا چیکنا گھال دکھتا. بھائی میرے دوستوں کون نہیں چاہتا جوان بننا؟ کون؟ جس طریقے سے آپ جس طریقے سے فیشن میں آتے ہو یہ جتنے داڑھی والے وہ بھی چاہتے. ارے وہ بھی چاہتے کہ وہ بھی فیشن کرے. لیکن یہ غلام ہے. غلام وہ ہوتا ہے جو دل سے کہتا میری مرضی نہیں، مرضی چلے گی تو میرے آقا کی مرضی چلے گی. آقا کی مرضی پر چلنے والا غلام ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ داڑھی والا تو قبر میں کیا بولے گا معلوم؟ آپ آمین کہو گے انشاءاللہ؟ بولو نا آمین کہو گے. کیا بولے گا؟ کاش کے آمین کہہ دینا. آمین. کاش سے
हश्र के दिन इस तरह उठो या रब, काश के, भाई कब्र में सोया सोया कह रहा है, काश के हश्र के दिन इस तरह उठो या रब। मुस्तफा ये कह दे ये गुलाम मेरा है, मुस्तफा ये कह दे ये गुलाम मेरा है। कब्र में फरिश्तों से आप ये फरमा दे, कब्र में फरिश्तों से आप ये फरमा दे, जाओ इसे सोने दो ये उम्मती मेरा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तो सबसे पहली बात है वो मुजाकरा कर ले भाई। सबसे पहले दाढ़ी, कौन कौन तैयार, देखो रमजान की रात, मुबारक रात, हाँ हाथ ऊपर करो करो करो, डरो डरो मत मेरे दोस्तों, नबी के चेहरे पे बहुत बरकत है माशाअल्लाह, भाई करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, एक बात तो ये दाढ़ी वाली बात होगी, दूसरी बात इस पर भाई जिससे बात नहीं करता होगा माफी मांग के अपना मामला साफ करेगा, भाई करेगा इंशाअल्लाह। अब ये मत पूछना कि गलती किसकी है, ये चीज दिमाग से हटा दे, ये शैतान और नफ्स का बहुत बड़ा धोखा। गलती किसी की भी हो, मैं जाके माफी मांगूंगा, मैं सलाम करूंगा, ताकि कयामत में खुदा को कहूंगा मैंने माफी मांगा था, अल्लाह मेरे रोजे को कबूल कर लेना, भाई करेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरा काम, बात खत्म करने से पहले भाई तौबा, ये तो बहुत जरूरी है ना, मैंने शुरू में आयत करीमा पढ़ी, भाई तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, और मेरे प्यारों साथ में कहो अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला, बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा गुनहगार, लेकिन अल्लाह ताला के दरवाजे पर आता, अल्लाह उसके गुनाह को माफ करता। मेरे दोस्तों एक बात बताओ, अल्लाह कितना करीम है मालूम, अल्लाह कितना करीम है। अल्लाह तबारक व तआला इतने करीम है, मैंने पहले भी सुना है, आज भी सुनाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इतने करीम है कि कयामत में एक बंदे को बुलाएंगे, सुनना, कयामत में अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएंगे और बंदे को बुलाकर कहेंगे तूने गुनाह किया, अरे बोल मेरे बंदे तूने गुनाह किया। वो बेचारा शर्म के मारे कहेगा अल्लाह मैंने गुनाह नहीं किया, अल्लाह मैंने गुनाह नहीं किया, अल्लाह मैंने गुनाह नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला उसको बताना शुरू करेंगे ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, इतने गुनाह अल्लाह बताएंगे कि बंदा घबराता होगा, कांपता होगा और कयामत का मैदान होगा। अरे कयामत के मैदान में उसका बाप भी पीछे खड़ा होगा, उसकी माँ भी पीछे खड़ी होगी, अरे उसका भाई भी पीछे खड़ा होगा, अरे पूरा खानदान पीछे खड़ा होगा, और अल्लाह ताला सबके सामने पूछेंगे तूने ये गुनाह किया, तूने ये गुनाह किया, तूने ये गुनाह किया, तूने ये गुनाह किया। वो बंदा कहता जाएगा अल्लाह मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। जब सारे गुनाह कहेगा, अल्लाह क्या पूछेंगे, बता मैं तेरे साथ क्या मामला करूं। अल्लाह पूछेंगे बता मेरे बंदे तेरे साथ क्या मामला करूं, तो क्या कहेगा, वो कहेगा अल्लाह अब क्या मामला करेगा, आजाब तो मिल गया, मेरे को तो आजाब मिल गया। अल्लाह कहेंगे कौन सा आजाब मिला, अल्लाह पीछे मेरी माँ ने सुना, मेरे बाप ने सुना, मेरे फैमिली वालों ने सुना, मेरे खानदान वालों ने सुना, ये लोग मुझे दुनिया में कितना नेक समझते थे, अल्लाह सबको तो पता चल गया कि मैंने कौन कौन से गुनाह किए। अल्लाह उस वक्त फरमाएंगे मेरे बंदे जरा पीछे देख, मेरे बंदे पीछे देख। वो जैसे पीछे देखेगा तो सिर्फ अल्लाह का नूर ही नूर नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं, सिर्फ नूर। कहेगा अल्लाह मेरी माँ भी तो थी ना, मेरे अब्बा भी थे। अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे, हे बंदे, जिस खुदा ने दुनिया में तेरे गुनाह को छुपाया, आज मेरे नूर के पर्दे में मैंने तुझे समेट लिया। किसी को भी नहीं मालूम तूने कौन सा गुनाह किया, न तेरे बाप को, न तेरी माँ को, न तेरे खानदान को, किसी को नहीं मालूम। पीछे देख, मैंने तुझे नूर के पर्दे में समेट लिया, किसी को नहीं मालूम। अब बता मैं तेरे साथ क्या मामला करूंगा। अब अंदाजा लगाओ वो बंदा कितना रोएगा कयामत के मैदान में। अल्लाह तूने मेरे गुनाह को छुपाया, दुनिया में भी छुपाया, परवरदिगार तूने आज भी छुपाया। अल्लाह तू क्या मामला करेगा, तू ही बता तू क्या मामला करेगा। अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे कितने गुनाह मैंने बताए, वो कहेगा अल्लाह 20 गुना, अल्लाह 40 गुना। अल्लाह कहेंगे मेरी कसम जितने गुनाह मैंने बताए, आज हर गुनाह के बदले तुझे एक जन्नत अता करूंगा, हर गुनाह के बदले एक जन्नत अता करूंगा। अल्लाह ताला कहेंगे जा जा जन्नत में जा, जा जन्नत में जा। तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अल्लाह 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 हर गुनाह के बदले एक जन्नत। अल्लाह कहेंगे हाँ। तो कहेगा अल्लाह 2-4 गुनाह तो रह गए, तूने बताया ही नहीं। अल्लाह जैसा हम मुस्कुराते ना, हमारे नबी भी मुस्कुराए थे, इस जगह पर हमारे नबी भी मुस्कुराए। वो कहेगा अल्लाह तूने तो 40 गुना बताए, लेकिन वो 2-4 तो रह गए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कौन से रह गए, तो वो बताएगा, अल्लाह कहेगा तू गुनाह बताता। कहा अल्लाह जब तू जन्नत देता तो मैं कहीं को नहीं बताता। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाएंगे, ओहो क्या जुमला होगा। अल्लाह क्या फरमाएंगे, ओहिल्लु लकुम रिज़वानी फला मेरे बंदे जा, मैं 10 दुनिया की तरफ तुझे जन्नत अता करूंगा। और मेरे बंदे चला जा, तुझसे राजी हो गया, राजी हो गया, मैं कभी भी तुझसे नाराज नहीं रहूंगा, कभी भी तुझसे नाराज। चलो ये चाहेगा कि बंदा भी देखो कैसा अजीब जाएगा, कहाँ जा रहा है, और कितनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी चलती जा, वापस आएगा, वापस आएगा।
اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں واپس آ گیا, کیوں جنت میں نہیں جاتا؟ کہے گا اللہ وہ تو جنت میں تو جاؤں گا, لیکن یہ اللہ سمجھ میں نہیں آتا کہ گناہ پہ جنت کیسے ملتی ہے. میں تو گناہ کیا تھا, یہ گناہ کے اوپر جنت کیسے ملی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کتنا نادان ہے, گناہ تو کیا تھا اور گناہ کے بدلے میں تجھے جہنم دیتا, لیکن تو یاد کر تو نے گناہ کیا تھا, لیکن ایک رات یاد کر تو میرے سامنے رویا تھا کہ نہیں رویا تھا؟ یاد کر ایک رات کو رویا تھا کہ نہیں رویا تھا؟ اللہ اس کو یاد دلائی, کہیں گے اللہ رویا تھا. کہا اللہ کہیں گے میری قسم تیرے جو آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا اس کے گھر پر پہنچنے میں دیر ہوئی تھی, لیکن میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوئی تھی. میں نے اسی وقت تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. تیرے گناہ اور جنت کے درمیان وہ آنسو کا قطرہ ہے, جس آنسو کے قطرے کی وجہ سے میں نے گناہ پر تجھے جنت عطا کی. یہ بات ہمارے نبی نے فرمائی اور آسمان سے قرآن کی آیت اتر گئی. ارے بولو نا, آسمان سے آیت ہے کریمہ. آج اللہ وہی بات فرماتے جو بھی میں نے آپ کو کہا. پارہ نمبر 19, بولو کون سا پارہ؟ پارہ نمبر 19. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کیا فرماتے؟ اگر یاد ہو تو میرے سامنے پڑھو, بہت پیاری آیت ہے, ہمت دلاتی. اللہ کیا فرماتے؟ کو نیکیوں میں اور نیکیوں سے جنت میں بدلتا جاؤں گا. اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. تو میرے دوستوں اب 3 کام ہو گئے. نمبر 1 بولو نا تعریف, نمبر 2 معافی, اور نمبر 3 توبہ. کون اب بالکل پکا ہاتھ ہے, اب کچا ہاتھ نہیں, پکا. تینوں کام کے لیے تیار ماشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. اور وہ بات پھر میں دوہراؤں گا, غیبت نہیں میرے دوستوں, غیبت نہیں. اور خاص کر کے ابھی میں چڑگڑ مسجد میں پہنچوں گا, ماشاءاللہ آپ لوگ بھی آئیں گے, بہت سارے لوگ آئیں گے. وہاں بھی کہوں گا, یہاں بھی کہتا ہوں, مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آؤ, اس کے بعد غیبت بالکل نہیں. میں غیبت سے تو اچھا ہے کہ مسجد میں نہ آیا ہوتا. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس لیے مسجد میں آؤ گے, مسجد کا حق ادا کرنا ہے, مسجد میں سب کا خیال کرنا ہے, غیبت بالکل نہیں کرنا ہے. اور اعتکاف کرنے والا خدا کے دروازے پہ آ کے گر جاتا ہے, ہم کو بھی خدا کے دروازے پر گرتا ہے, جب تک معاف نہ کرے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے. تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. ہاں تو یہ 3 کام, تو بہت ساری باتیں روزانہ ہوتی ہے. کل پھر انشاءاللہ ہم اسی کا مذاکرہ کریں گے. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. ایک تو اعلان کرنا, سب سے پہلا تو اعلان یہ کرنا کہ دیکھو یہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ چڑگڑ مسجد میں 12 بجے کا ٹائم دیا تھا, لیکن 12 بجے میں وہاں پر بیان نہیں کر پاؤں گا, اس لیے کافی دیر سے میں بولے آ رہا ہوں. تو 3 بجے, آج سیٹرڈے یہ رات ہے, بہت سر میں منع نہیں کرتا بھائی کوئی چائے پینے جائے, کوئی شربت پینے جائے, وہ آپ کی مرضی, کھانے جائے پینے جائے, لیکن اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. لمٹ یہ نہیں کہ آپ جو کوٹے پر کھڑے ہو گئے تو کھڑے کا کھڑے سہری تک ہے. اور کیا کرے گا من غیبت, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا. ارے غیبت کرنے والا تو ایک ہلکا درجے کا آدمی ہوتا, کائے کو غیبت کرتا؟ ارے کسی نے کچھ بھی کیا, تجھے پیدا کرنے والا کون؟ ارے چلو کسی نے تیری لاکھ برائی کی, تیرا کیا چلا گیا؟ پر میرا اور آپ کا کیا گیا؟ وہ بولنے والے کا گیا. تو اتنا کہہ دے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا. کرو گے انشاءاللہ, میں کرو گے انشاءاللہ, میں کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھو اپنی چائے پیو, اپنا پانی پیو, اپنا شربت پیو, اپنا کھانا کھاؤ, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن اس کی حد ہوتی. اتنا کرنے کے بعد پھر آپ 3 بجے وہ مسجد میں پہنچ جاؤ. مسجد تو معلوم ہے نا آپ لوگوں کو, چڑگڑ مسجد میں آپ پہنچ جاؤ. 3 بجے میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم 40 درود پاک کا ختم کریں گے, تھوڑی بات کریں گے, اور اس کے بعد دعا کریں گے, اور اس کے بعد سحری کریں گے انشاءاللہ. اس سے کہ وہی چڑگڑ مسجد میں 5 نمازیں بھی نہیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اور جب تک میں وہاں رہوں گا تو 4 رکعت تراویح بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اور عشاء کے بعد میں, عصر کے بعد میں, ظہر کے بعد میں, ہر نماز کے بعد میں کوئی نہ کوئی کام میں ہم لگیں گے انشاءاللہ. اور آپ فکر مت کرنا, آرام بھی کرنے دوں گا, آپ فکر نہیں کرنا. ایسا نہیں کہ چاروں طرف سے جھکڑ کے رکھ دیں گے. آرام کرنے کا بھی موقع ہوگا, کھانے کا بھی موقع ہوگا. اس لیے کہ ہمارا جنید بھائی جہاں پہ ہو وہاں کھانے کا تو ہوتا ہی ہے, دروازہ کھلا کا کھلا, تو سب کچھ آرام ملے گا انشاءاللہ. لیکن آپ سب آؤ گے نا انشاءاللہ. اور یہ چڑگڑ مسجد میں جب ہمارے دن پورے ہوں گے تو ہم کالی پور کی مسجد میں چلے جائیں گے, اور چاند رات تک وہیں پر رہیں گے. اور جس کو
ابھی کوئی مجھ سے ملاقات نہیں کرے گا، وہاں ملاقات کا ٹائم دیا جائے گا. جن کو ملاقات کرنی ہوگی، جو بات کرنی ہوگی، ایک برکت والا عمل ہوتا ہے جو ہم کریں گے تاکہ پورا سال آپ کے جان مال عمر میں برکت رہے، وہ سب وہیں پر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. یہ یہاں کسی نے پرچی لکھی ہے کہ ہمارے مدرسے کے لیے ترقی کی دعا کرے. مدرسے کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفیظ قرآن کریم محمد ارشاد. یہ مفتی صاحب اپنے مفتی صاحب ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے. اور کسی نے لکھا قرات صبا ایک بار سنانی ہے. بہت زبردست آرڈر ہے بھائی. انشاءاللہ قرات صبا سنا، ہاں یا نہیں؟ آپ تھکے ہو تو نہیں سنا. قرات صبا سنا، پھر ذکر کریں گے، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. اگر یہاں کے ذمہ دار کام ہے ہمارا، وہ حافظ عبد الروف چلے گئے. اچھا ہوا چہرہ بتایا. یہ جب لائٹ بجھا گیا نا تراویح میں، لائٹ بجھا دیا تو مجھے کہنا چلے گا. میں نے کہا چلے گا، تیرا چہرہ تو دکھتا ہے بھائی. ابھی لائٹ بجھا دے تاکہ ہم اگر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو تو لائٹ بجھا دے، ہم ذکر بھی کریں، دعا بھی کریں، قرات صبا بھی پڑھے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں بھی پڑھے. بھائی تو پڑھیں گے انشاءاللہ. اذان کے لیے مت لو، عشاء کی اذان تو دیا. وہ کہاں گئے مولانا عبدالروف، حافظ عبدالروف صاحب؟ اذان تو دلوائی تھی نا میرے پاس. اب کوئی ایسا بولے گا ہم نے سنا نہیں تو وہ بھی میرا قصور ہے. بھائی مختصر اذان، مختصر قرات صبا، مختصر ذکر اور پھر دعا. بھائی دعا تو آرام سے کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ سوچو اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله مولانا العظيم. میں اذان کے کچھ کلمات میں دے رہا ہوں اور ایک روایت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ تھوڑی سی اذان میں دے رہا ہوں.
रिवायत के बयान करने वाले हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि जब किसी को शैतानों के वसवसे का, इंसानों की दुश्मनी का डर हो, अजाब दे, उसकी बरकत से अल्लाह वसाविस को भी दूर करता है और इंसानी दुश्मनों से भी हिफाजत करता है। हम इसी नियत से 2-4 कलमात पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला तमाम शरीरों के शर से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें। अल्लाह जिक्र की हकीकत हम सबको नसीब फरमाए। भाई सब लोग अल्लाह का जिक्र करेंगे। सूरह हश्र की 3 आयतें मैं पढ़ लूँ। ये 3 आयतें इसलिए पढ़ता हूँ कि सुबह तक 70,000 फरिश्ते रमजान की मुबारक रात है हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। जिनको याद हो वो आहिस्ता आहिस्ता, बुलंद आवाज़ से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी मेरे साथ में पढ़े। ये 3 आयतें पढ़े और रोज रात को सोने से पहले पढ़े। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. شروع करें الله 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 الله
سے ایسی پیاری رات ملے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو گئی. اس سے میرے دوستوں اپنے دل کو نرم کرو. خدا نے ہمیں بہت کھلایا, اس نے کبھی ہم کو نہیں پانی, اس نے کبھی ہم کو پانی سے نہیں کروایا, اس نے کبھی ہم کو ذلیل نہیں کیا, اس نے کبھی ہم کو رسوا نہیں کیا, اس نے ہمیں کبھی فٹپاتھ پہ نہیں سلایا, اس نے کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے, اس نے کبھی ہم کو ننگا نہیں کیا, اس نے کبھی ہم کو رسوا نہیں کیا. ہم جو مانگتے ہو دیتا ہے, ہم جو مانگتے ہو دیتا ہے. اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ لو. آج 25 سوال کرو میرے پیارے, رات چلی جائے گی, پھر معلوم نہیں کہ بڑی رات ہمیں بات سے کبھی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. میرے دوستوں ہمیں مرنا ہے لیکن ہمارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے, ہمارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے. ہمارے بچے بھی مٹی مارنے والے ہیں, ہمیں کمر کی اندھیری کوٹڑی میں اتارنے والے ہیں, ہمیں اس اندھیری کوٹڑی میں سونا ہے. وہ رات کا سپنا کا ہوگا, عمر کی پہلی رات ہوگی. میرے پیاروں اپنے دل کو نرم کر لو, میرے پیاروں اپنے دل کو نرم کر لو. آج خدا سے معافی مانگو, ہاتھ اٹھا اور درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا ذنبا إلا غفرته, ولا ذنبا إلا غفرته, ولا ذنبا إلا غفرته, ولا دين إلا قضيته, ولا فرة إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إنك إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أول الأولين, يا آخر الآخرين, يا القوة المتين, يا راحم المساكين, يا أرحم الراحمين, يا سريع المستغفرين, يا سريع المستغفرين, يا منتهى العالمين, يا مفرج عن المكروبين, يا مفرج عن المكروبين, يا مفرج عن المكروبين, يا مرتب عن المظلومين, يا مجيب دعاء المسلمين, يا مجيب دعاء المسلمين, يا كاشف المكروه, يا كاشف المكروه, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا جلال والكرام, يا جلال والكرام, يا نور السماوات والارض, يا زين السماوات والارض, يا عماد السماوات والارض, يا جبار السماوات والارض, يا قيام السماوات والارض, يا بديع السماوات والارض, يا قادر السماوات والارض, يا عالم الغيب والشهاده. اللهم اجرنا من النار, 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 اللهم احفظنا عاقبتنا في الامور كلها, اللهم اجرنا من خزي الدنيا, اللهم اجرنا من خزي الدنيا, اللهم اجرنا من خزي الدنيا, اللهم اجرنا من عذاب الآخرة, اللهم اجرنا من عذاب الآخرة, اللهم اجرنا من عذاب القبر, اللهم بارك لنا في الموت وفي مقام الموت, اللهم بارك لنا في الموت وفي مقام الموت, اللهم أعنا على ثمرات الموت, اللهم أعنا على ثمرات الموت, اللهم أعنا على ثمرات الموت, على سكرات 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 الموت. إليك ربي فحبنا, إليك ربي فحبنا, يا الله منتقمنا وغفرنا, يا الله
بڑی ہمارے گناہوں کو مت دیکھو، ہمارے گناہوں کو مت دیکھو، ہمارے گناہوں کو مت دیکھو، رحمان ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ستار ہے، وہاب ہے، تو تواب ہے، تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ، تجھے تیری پاک کی باتوں کا واسطہ، تجھے تیری قرآن کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کروا دے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، تو معاف کر دے مولا، مولا مولا تیرے مخلص سے ہم وکیل مولا، ہم وکیل مولا، وکیل مولا، اللہ ہم بھکاری تیرے دروازے پر بیٹھے ہیں مولا، اللہ اللہ ہم تیرے دروازے پر بیٹھے ہیں مولا، ہم بھکاری ہے مولا، ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں معاف کر دے مولا، اے اللہ 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 اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے بھی مانگ رہا ہے مولا، اللہ اس میں کوئی حافظ بھی ہوگا، کوئی قاضی بھی ہوگا، کوئی عالم بھی ہوگا، کوئی مفتی بھی ہوگا، ہم تو بچوں کا ہاتھ اٹھائے مولا، بچوں کے ہاتھ کی بات نہیں ہے مولا، مجھے بچوں پتا تجھے تیرا ہاتھ نہیں پسند آتا ہوگا مولا، تجھے تیرا ہاتھ نہیں پسند آتا ہوگا، یہ باقی بچوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سب داڑھی والے بڑھوں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرے ولیوں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرے کام والوں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرے کام والوں کے گھر کو چھوڑ کے آ گئے مولا، یہ اپنی چادر اور بستر لے کے آ گئے مولا، اے اللہ یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئے، تیرے گھر کے بڑوں بیوار کو چھوڑ کے آئے، اے اللہ یہ تو راضی کرنے کے لیے آئے مولا، اے اللہ ان کی برکت سے ہمیں معاف کروا دے، اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، مولا پروردگار معاف کر دے مولا، تیرے ہاتھ پہ کسی اور کو اور یاد کرتے ہیں مولا، تیرے گھر کسی اور کو ایسا نہیں مولا، اللہ دنیا دیکھا مولا، لیکن اللہ ہم میرے محتاج ہے مولا، میرے محتاج ہے مولا، کوئی ہمارا اخراج مولا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ بہت مبارک رات ہے مولا، بہت مبارک رات ہے مولا، اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے، ہمارے ابا کو معاف کر دے، اللہ ہمارے پاپا ہم سے بہت محبت کرتے مولا، بہت محبت کرتے بہت محبت کرتے مولا، اللہ ان کی مجھے برکت دیتے مولا، ان کو تندرستی دیتے مولا، ان کو صحت دیتے مولا، ان کے سارے سر پر تاکہ سارے کو تعریف کرتے مولا، اللہ کو جواب ہوگا، جواب کو گالی دینا ہوگا، رمضان کے مہینے میں ماں کو گالی دینا ہوگا، اللہ کو جواب دینا ہوگا، جواب کو دھکا دینا ہوگا، ماں کے سامنے آنکھیں نکالنا ہوگا، ماں کے سامنے اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنا ہوگا، کہ اللہ بچانے والا، اللہ ہمارے بھائیوں کو بچانے والا، اللہ ہمیں کے ساتھ اللہ کو کہنا، موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملے گا والا،
تیرے نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو گئے اللہ سے سلام پڑھتے ہوں گے اللہ کتنے مبارک ہے جو کعبے کا طواف کرتے ہوں گے جو صحیح کرتے ہوں گے جو زمزم کا پانی پیتے ہوں گے جو مقام ابراہیم کو دیکھتے ہوں گے اللہ ہمیں بھی بلا دے مولا ہمیں بھی بلا دے مولا مولا تیرے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے مولا اللہ دیوانہ بنا دے دیوانہ بنا دے اللہ نبی کا دیوانہ بنا دے اللہ ہماری بڑی پوری طرح مولا جو ہمارے بڑی کی بڑی رہے ایسا دیوانہ بنا دے مولا انسان سے نکلے تو ان کے قدموں پر نکلے اللہ کلمہ بھی پڑھے تو وہ گواہ بن جائے اللہ ایسی پیاری موت ہمیں عطا فرما دے اللہ پیاری موت عطا فرما دے اللہ تیرے نیک بندوں کو بڑی پیاری موت دیتا اے اللہ ہمارے بڑے مرحوم مفتی علی صاحب اللہ اے اللہ ایسی پیاری موت عطا فرمائے اللہ ان کے نیک بدل ہمیں عطا فرما دے ان کے نیک بدل ہمیں عطا فرما دے اللہ وہ موت کی کیسی پیاری موت ہو تیری زندگی کے اندر تاج پر اور انسان تیرے اندر تاج پر اللہ ایسی موت ہمیں عطا فرما دے ہم سب کو پیاری پیاری موت عطا فرما دے جب بھی ہمارا موت کا وقت آئے کلمے والی موت عطا فرما دے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ جو لوگ پریشان آنے سب کی پریشانی کو دور فرما دے اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں بہت پریشان ہے کسوں کو دین نہیں آتی کسوں کی دکانیں نہیں چلتی مولا بہت پریشان ہے اللہ وہ بیچارے آ کے روتے ہیں مولا اللہ دکان نہیں چلتی برکت نہیں ہے مولا اللہ روزی دینے والا روزی ہے مولا تو اگر روزی کو لے تیرے آنے میں کوئی کمی نہیں آئے گی مولا بے حساب حلال روزی کے فیصلے فرما دے اللہ بے حساب حلال روزی کے فیصلے فرما دے سب کے لیے فرما دے سب کی عمروں میں برکت عطا فرما سب کو تندرستی عطا فرما سب کو قوت عطا فرما سب کو طاقت عطا فرما اے اللہ جو جیل میں ہمارے بھائی بن گئے اللہ انہیں بھی تو چھڑا دے مولا اللہ عید کا دن آنے والا ہے مولا مولا آپ کو خیال آتا ہے کچھ عجیب عجیب سا لگتا ہے مولا عید کا دن آئے گا اللہ ہماری عورت کے اچھا اچھا کپڑا پہنے اللہ وہ بیوی کیسے کپڑا پہنے گی وہ بیوی اچھا کپڑا کیسے پہنے گی تو شوہر جیل میں بند ہوگا اللہ سارے بچے کیسے کپڑے پہنے گی کی نماز پڑھنے جائیں گے وہ بچے کیسے اچھے کپڑا پہنے گے جس کا باپ دیش کی کلاسوں کے پیچھے بڑھتے ہوتا وہ بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ بن چکی ہے وہ بچے یتیم ہو چکے ہیں مولا اللہ انہیں چھڑا دے مولا دنیا بدل ناممکن کہتی مولا تیرے لیے کیا ناممکن ہے مولا اے اللہ اللہ اے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اے اللہ اے پہاڑوں کا پیدا کرنے والا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا اے اللہ انہیں چھڑا دے مولا جو لوگ ناچاہی مقدمے میں پھنسے ہیں اللہ انہیں بھی چھڑا دے مولا پریشان رہتے ہیں مولا بہت سارے لوگ ناچاہی مقدمے میں پھنسے ہیں لوگوں نے انہیں ستایا ہے اے اللہ یہ دشمنی کو ختم کر دے مولا یہ دشمنی کو ختم کر دے مولا حاسدوں کے حسد سے بچا دے مولا مولا کمزور ہے مولا ہمارے امتحان بچے مولا ہمارے امتحان بچے مولا ہمارے امتحان بچے مولا ہم کمزور ہے مولا حاسدوں کے حسد سے بچا دے مولا دشمنوں کی دشمناہٹ سے بچا دے مولا چیزوں کے فتنے سے بچا دے مولا ہم تو بہت کمزور ہے مولا ہم کو کچھ آتا ہی نہیں کچھ بھی نہیں آتا مولا ہم کو کچھ نہیں آتا مولا بہت کمزور ہے مولا اللہ ایمان میں بھی کمزور ہے مولا عمل میں بھی کمزور ہے مولا اے اللہ بغیر حساب کتاب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے مولا جو مانگو وہ عطا فرما دے جو لے گیا وہ عطا فرما دے تیرے پیارے نبی نے جتنا خیر مانگا ہے وہ سب کو بھی عطا فرما دے تیرے نبی نے جتنے شروع سے گناہ مانگی ہے ان تمام شروع سے ہماری بھی حفاظت فرما دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین.